ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. برادران اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله, صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. آئیے ایک ساتھ ہم لوگ مل کر بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا, اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار رحمتوں کی بارش کرتے ہیں. درود پاک اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر کرم کی بارش فرماتا ہے, اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کیا, تم 10 مرتبہ اس کے لیے رحمت کی بارش کی دعا کرو. رفیقان ملت, اس سے یہ پتہ چلا کہ درود پاک
اللہ کو کتنا پسند ہے، مگر ایک بار میں غازی پور پہنچا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کل جلسے میں ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ پورا قرآن پڑھ ڈالو، کہیں درود پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایھا الوہابیۃ والدیوبندیۃ صلوا علیہ وسلم۔ ہم سنیوں کو حکم ہے کہ درود پڑھو تو ہم پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے یا پڑھنے کا انہیں شوق نہیں ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، ان کے لیے ذکر نہیں ہے کہ تم درود پڑھو، ہم سنیوں کے لیے ذکر ہے کہ تم درود پڑھو۔ رفیقان ملت، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے ذکر کیا، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے تو اللہ اور اس کے فرشتے 10 بار درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت، خاص قسم کی رحمت کی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی خود درود بھیجنے والوں پر رحمت کی بارش کر رہا ہے، تو اب فرشتے کیوں نہ کریں؟ اب وہابیہ کہتے کہ درود، یہ لوگ بس بات بات پر درود شریف پڑھیے، تقریر کرتے ہیں درود شریف پڑھیے، تقریر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں درود شریف پڑھیے۔ تو یہ سب باتیں کہتے ہیں، الحمدللہ ہم بھول جاتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے، یہ تو درود شریف نہیں بھولے۔ تقریر کا کوئی پیراگراف بھول گئے تو ایک بات ہوئی، مگر درود کبھی نہیں بھولے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے ان لوگوں پر جو رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو یہ یصلون
سے کہا گیا تو صلاۃ ایک تو سجدے والی صلاۃ ہوتی ہے، اور یہ سجدہ یہ صلاۃ یہ قیام سمجھ میں آیا؟ درود پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، تو اس میں برکت ہے۔ سجدے میں اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما يكون العبد من الله تعالی ما يكون في السجود، اللہ تعالی سے سب سے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اور رسول پاک سے زیادہ قریب حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کتاب الجمعہ ابواب الجمعہ میں یہ حدیث ہے، فرمایا ان اقربکم الی یوم القیامت من صلی علیہ، تم میں سب سے زیادہ قریب میں مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں۔ ماں اگر بیٹی سے گڑ گڑائے تو وہ کہے گی میں تو آج خود اپنے معاملے میں پریشان ہوں، تم کو کیا دیکھوں۔ ہاں، قیامت کا دن ایسا ہوگا۔ مگر درود پڑھو تو رسول پاک فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علیہ، اولا سب سے زیادہ قریب مجھ سے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ درود میرے اوپر بھیجتے ہیں۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر درود پڑھنے والے وہ ہوں گے کہ رسول پاک خود اس کے قریب۔ ہاں، جب کوئی کام نہ آئے، قریب نہ آنے پائے اور بھاگنا چاہے تو اس وقت رسول پاک خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ عزیز بچے کو جس طرح کہ ماں تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کا مقرب بارگاہ بنائے اور درود شریف عقیدت کے ساتھ پڑھنے کا سلیقہ ہم کو دے۔ اب درود شریف کی ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، دنیا بھر میں مشہور ہے، اور درود شریف کی کتابوں میں سب سے زیادہ مقبول وہی کتاب ہے۔ سمجھ گئے؟ اس درود شریف کے مصنف کہتے ہیں کہ میں راستے چل رہا تھا، پیاس سے بدحواس ہو گیا، تو ایک دروازے پہ کوئی لڑکی کھڑی تھی، میں نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے پانی پلا دو، بہت پیاسا
تو اس لڑکی نے گھر کے دروازے پر کنواں تھا، اس کنویں پہ چڑھ کے ایسے ہاتھ ڈالا اور پانی ان کو نکال کے دے دیا۔ اب یہ پیاس تو تھی الگ بات ہے، یہ کہتے ہیں یہ کتنی عجیب بات، کنواں اتنی گہرائی میں ہے اور اس نے ہاتھ ڈالا اور جھٹ پانی مجھ کو دے دیا۔ میں نے اس سے کہا اے بیٹی، یہ دھن تجھے کیسے آیا یہ مجھے بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بزرگ نے ایک درود شریف بتایا اور وہی درود شریف میں پڑھتی ہوں، اور میرا ہاتھ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ پانی جہاں ہوتا ہے کنویں میں نیچے وہاں تک میں پہنچ جاتا ہوں، میں پانی بھر لیتی ہوں۔ تو یہ درود شریف سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ قیامت کے دن میں نے بتایا کہ ترمذی شریف میں رسول پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ ہوگا جو زیادہ درود مجھ پر بھیجے گا۔ اس لیے آپ لوگ درود شریف پڑھا کیجیے، اور جمعے کے دن خاص طور سے پڑھیے، کیونکہ اس روز رسول پاک نے فرمایا لوگوں کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہاں، اور میں ان لوگوں کو خوب پہچانتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور جب رسول پاک پہچانتے ہیں تو قیامت میں ان کا پہچان لینا ہی کافی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیوبندی تقریر کر رہا تھا تو تقریر میں وہ بولا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ تقریر کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر پر کہیں گے درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ ارے میاں، لوگوں کی اصلاح کی بات کرنی چاہیے، درود شریف پڑھیے۔ سبحان اللہ، درود شریف ہی تو اصل اصلاح ہے کہ آدمی رسول پاک سے محبت کرے گا تو درود پڑھے گا۔ اب جب محبت کرے گا تو اس کی اصلاح ہو گئی، اب کیا اس میں برائی رہ گئی؟ رسول پاک کا محبوب ہے اس لیے وہ درود پڑھ رہا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، بادشاہ کی ایک باندی تھی، آدھی رات کو اٹھ کر مصلی بچھا کے وہ دعا کر رہی ہے سجدے میں، اے اللہ میں تیری چہیتی بندی ہوں، میں تیری چہیتی بندی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، میری غلطیاں درگزر فرما، کیونکہ میں تیری چہیتی بندی ہوں۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو دیکھ رہا ہے کہ وہ مصلی بچھا کر سجدے میں پڑی ہوئی یہ دعا کر رہی ہے۔ اس وقت کچھ نہیں بولا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے کہا بے وقوف، تجھے دعا کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے؟
تو کہہ رہی ہے میں چہیتی بندی ہوں، تجھے کیا معلوم؟ تو چہتی ہے کہ تو اس کی دشمن ہے، تجھے کیا معلوم؟ کہ مجھے خوب معلوم ہے، اگر تم چہیتے ہوتے تو اللہ وہ تمہیں بستر پر نہ چھوڑتا، وہ اپنے مسلح پہ بلا دیتا۔ آدھی رات کو اس نے مجھے بلایا ہے مسلح پر، تو میں چہیتی ہوں جبھی تو بلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جبریل امین سے فرماتا ہے کہ یہ فلاں فاسق دعا کر رہا ہے، جلدی اس کی دعا پوری کرو، جلدی اس کی دعا پوری کرو۔ اور ایک نیک آدمی گر گرا کر مسلح پہ پیشانی رگڑ رگڑ کر دعا کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل جلدی مت کرو، اس کو گر گرانے دو۔ میرے دربار میں وہ گر گراتا ہے اور مجھ سے فریاد کرتا ہے، مجھے بہت پسند آتا ہے، اس لیے اس کو گر گرانے دو، جلدی مت کرو۔ اور یہ فاسق دعا کرتا ہے تو میں جلدی پورا کرو، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دربار میں رہے، میری طرف متوجہ ہو۔ تو یہ سب باتیں سوچئے، اپنے کاموں میں کون سا کام ایسا ہے کہ اللہ آپ کو قریب بلا رہا ہے، کون سا کام ایسا ہے کہ اللہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب سوچ کے آپ اپنے قسمت کا فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ تعالی کے لیے سجدہ ریز بھی رہیں، اور رسول پاک کے لیے کھڑے ہو کر درود و سلام بھی بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر درود بھیجنے والوں کو پہچانتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ درود کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور انہیں پہچانتا ہے۔ یہ کہنے کیا مانا، وہ تو ہر چیز پہچانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے دور نہیں ہے، تو وہ تو سب جانتا ہے اور پہچانتا ہے، مگر یہ پہچاننا ایک محبت کے لیے ہے۔ ہاں، محبت والی پہچان الگ ہوتی ہے، اور جو پہچاننا اس کو پہچان گیا میں۔ ہاں، اللہ خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور اپنی بارگاہ سے قریب کرے، اور اپنے محبوب کے دربار سے بھی قریب رکھیے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں، لڑکیوں کا مدرسہ کھلتا ہی نہیں تھا، اور سب سے پہلے میری والدہ ماجدہ نے لڑکیوں کا مدرسہ کھول دیا۔ مبارک پور میں پڑھاتا تھا،
جمعرات کو میں آیا تو میں نے سوچا کہ اپنا بیگ رکھوں اپنے کمرے میں اور چل کے ان کی زیارت کو کروں، قدم بوسی کروں. تو ابھی میں اپنا بیگ رکھ کے ابھی برآمدہی تک پہنچا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے میرے برآمدے میں آ گئی. میں نے عرض کی کہ میں خود ہی آ رہا تھا. کہا نہیں، میں ایک کام سے آ گیا، لڑکیوں کا میں نے مدرسہ کھول دیا ہے، تم چلاؤ اس کو. ہاں، میں نے کہا مجھ سے نہیں چل پائے گا. کہ نہیں، چلاؤ، تم سے خوب اچھا چلے گا. الحمدللہ وہ مدرسہ خوب کامیابی سے چل رہا ہے، اور شروع ہی سے اس میں بخاری شریف کا درس چل رہا ہے، اور بھی ہدایہ، کنز الدقائق وغیرہ اور عربی کی بہت سی کتابیں، یہ سب باقاعدہ درس میں جاری ہیں. اور مجھے انہوں نے حکم دیا، میں اس کی طرف وقت نکال کر تھوڑی تھوڑی توجہ دیتا ہوں. الحمدللہ اس مدرسے کے کھلنے کے بعد اب لوگ گلی گلی، گاؤں گاؤں، ڈگر ڈگر، نگر نگر کھولنے لگے. میں نے کہا پہلے کیوں نہیں کھولتے تھے؟ کہا کہ ارے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کوئی ایسا آدمی کھولے کہ اعتراض ہو تو سب اسی پر پڑے. ہاں، اور اب تو ہر گاؤں میں لڑکیوں کا مدرسہ ہو گیا. ہاں، تو علامہ صاحب نے سب کے لیے راستہ کھول دیا. چلو بھائی، اللہ تبارک و تعالی کم سے کم اسی کے ذریعے سے میری مغفرت فرما دے.